جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت جس کی آواز بھی اتنے پردے میں ہونا چاہیے کہ اگر امام مسجد میں رکوع کرنا یا سجدہ کرنا بھول جائے یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لے اور کسی مرد کو پتہ نہ ہو, پیچھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے والا نہ ہو, اور عورت کو معلوم ہو, عورتوں کی صفیں لگی ہو پیچھے پردے کے پیچھے, ان کو معلوم ہو کہ امام بھول گیا تو ان کو اتنی دور سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ بولیں گی تو ان کی آواز مرد سنیں گے, ان کی آواز بھی کہیں فتنہ نہ بن جائے اور نماز پڑھنے والے مردوں کے ذہن میں گھس نہ جائے کہ بڑی سریلی باریک آواز, بڑی جادو والی آواز ہے, اور کہیں پھر ایسی سریلی آواز والی کا پیچھا نہ کرنے لگے. اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تصفیق کریں گی, یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گی بلکہ وہ تالی بجائیں گی. ایسے ہیں یا ایسے, اور اس آواز کو جب امام سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں. غور کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ کتنا اچھا جملہ ہے, اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ ہے. زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں, لیکن عورتوں کو یہ جملہ بھی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کے اندر بھی, جب مسجد کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے تو باہر جلیبی والوں سے جلیبی خریدنے کے لیے 1 کلو دے دو, آدھا کلو دے دو, یہ تمہیں پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ دکاندار پہ جاؤ, دکان پہ شاپنگ خریدنے کے لیے بحث کرو, صاحب تم تو اتنے کا دے رہے ہو, بغل والا تو اتنے کا دے رہا ہے. بحث کرو یہ کہاں سے تمہیں پرمیشن مل گئی؟ آج کے سریانیت کے دور میں قدم قدم پر میرے بھائیوں وہ دور یاد کرو کہ ابو بکر صدیق نے صرف 1 کھجور کھا لیا تھا بس, اور جب اس کے غلام نے کہا کہ یہ کھجور تو میں کہانت گڑھ کے لایا ہوں, کسی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا, آج اس کو بیٹا ہوا ہے تو وہ خوشی میں ہم کو دے گیا. کہا اچھا یہ تو اللہ کو معلوم ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا وہ تو میں نے دھول میں لاٹھی ماری اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا. ابو بکر صدیق پانی پیتے گئے اور حلق میں انگلی ڈالتے گئے اور قے کرتے گئے, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا, اور جب تک پورا کھجور تو کھا لیا تک نکال نہیں دیا تب تک سکون نہیں ملا. اور بعد میں کہا حرام کا 1 لقمہ اگر کوئی کھاتا ہے, 1 لقمہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے, سیاہ کالا کر دیتا ہے, اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ اس نقطے کو مٹاتا نہیں ہے. توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹا دیتا ہے, اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. آج قدم قدم پر آپ دیکھ لیجئے, ہم کو ایک واشنگ مشین خریدنا ہے, واشنگ مشین والا کہہ رہا ہے صاحب واشنگ مشین 15,000 کی ہے. آپ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صاحب 15,000 روپے تو نہیں ہیں, 5,000 روپے لے لو اور بقیہ قسطیں باندھ لو. اور قسطیں باندھ دی گئی, قسطیں باندھ دی گئی. اب وہ بھلے ہی 15,000 کی جگہ اب 16,000 دے رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے ایک لون لے لیا ہے. اب آپ کو ہر مہینے 500 روپیہ 1,000 روپیہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ 4 ویلر ہے, گاڑی ہے 4 ویلر, یہاں گورنمنٹ نے وہ لگا دیا ہے, انکم ٹیکس سے جڑا ہوا ہے معاملہ. یہ گاڑی 15 لاکھ روپے کی ہے, جرجی صاحب اگر ڈائریکٹ 15 لاکھ کیش دے رہے ہیں تو انکم ٹیکس کو جواب دینا پڑے گا. یہاں لون لینا جائز ہے, انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یہاں لون لینا جائز ہے. 5 لاکھ روپے دے کر بقیہ 10 لاکھ روپے کا لون کر دینا تاکہ انکم ٹیکس سے ہم بچ سکیں, یہاں لون لینا جائز ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی نظر میں آپ آ جا رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے یہاں. لیکن ہمارے پاس
یہ موبائل خریدنے کا پیسہ ہے, یہ موبائل 15,000 کا ہے, میرے پاس 15,000 روپے ہیں بھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم 5,000 دے کر 1,000 روپے مہینہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے, تو یہ چیز جائز نہیں ہے. آج قدم قدم پر ایسی برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آج ہم حرام کے کس لقمے تک پہنچ چکے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام لقمے بھی کھا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے, دعائیں کرتے کرتے یعنی تم بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ, جب تک تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اللہ تمہاری دعا کو تمہارے سر سے اوپر نہیں لے جائے گا. کریڈٹ کارڈ ابھی پوچھو نا تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ملے گا. کریڈٹ کارڈ کی حیثیت کیا آپ کو معلوم ہے؟ کریڈٹ کارڈ, بینک آپ کے بیلنس کو دیکھتے ہوئے کریڈٹ دیتی ہے آپ کو. کریڈٹ کارڈ 1 لاکھ روپے آپ کو ادھار دے دیا گیا, آپ نے لے لیا. ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ میں آپ کو وہ بینک میں اتنا پیسہ دینا ہے تب تو ٹھیک, اور جیسی وہ لمٹ نکلی آپ کے اوپر پرسنٹیج لگنا شروع ہو گیا, آپ کو اب مزید دینا پڑے گا. اب 1,05,000 دینا ہے, 1,10,000, کیونکہ آپ نے لمٹ کے اندر آپ نے پیسہ جمع نہیں کیا. کوئی بینک آپ کو 1 لاکھ روپیہ ادھار کیوں دے گی؟ آپ کو کیوں دے گی 2 لاکھ؟ آپ کو کیوں دے گی 1 لاکھ؟ وہ جانتی ہے کبھی نہ کبھی تو آپ ایسا کریں گے کہ وقت پر نہیں دے پائیں گے, کبھی مجبوری ہوگی آپ کے ساتھ, اور جہاں مجبوری میں آپ نے ایک قسط بھی جمع نہیں کی وہیں سے آپ کے اوپر بیاج لگنا شروع ہوگا. اسی لیے علماء نے بالاتفاق فتویٰ دیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا جائز نہیں ہے, اور کریڈٹ کارڈ ناجائز. اب آپ اندازہ لگائیے, تو ہمیں یہ علمی یہ مدرسوں سے یہ چیزیں ملیں گی آپ کو, یا گہرا مطالعہ کیجئے. آج ہر زبان میں کتابیں چھپ چکی ہے, ہر زبان میں کتابیں آ چکی ہیں. آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے, حلال اور حرام کو دیکھیے. میرے بھائیوں, قدم قدم پر آپ کو حرام اور حلال کی تمیز آج اٹھ چکی ہے, قدم قدم پر دیکھنے کو ملے گا. تو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے, ماں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے. تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے گھر جب بچہ پیدا ہوا, ایک عورت تھی جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی. بچے نے پیشاب کیا, ماں نے پانی ڈال دیا, بچے نے پیشاب کیا, پھر ماں نے پانی ڈال دیا. ماں پانی ضرور ڈال دیا کرتی تھی. آج کل ہماری مائیں کیا کرتی ہیں, بچے کی پینٹ کی چین کھولی, بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے, یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے. بیٹا کھڑے, 5 سال 6 سال کا بچہ کھڑے ہو کے پیشاب, یہاں بچہ پیشاب کرتا, ماں پانی ڈال دیتی. پہلا دن تھا اس بچے کے چلنے کا, پہلا دن تھا بچے کے چلنے کا. بچہ جیسے ہی پہلا دن کھڑا ہوا اور اس کو چلنے لگا, اس کو پیشاب لگا, بچے نے ایسی پانی کا برتن اٹھایا اپنے کمزور ہاتھوں سے اور ایسے لنگڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے چال سے گیا اور دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا. ماں دور سے دیکھ رہی کہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کرتا ہے. وہ بیٹھ گیا, اس نے اپنا کپڑا خود اتار لیا, بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. اس کو معلوم نہیں کہ پیشاب کیسے ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں استنجا کیسے ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے اور شرمگاہ کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم. اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میری ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی تھی, بس. اس نے پیشاب کیا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ایسے لیا اور ایسے ڈال دیا, اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال لیا, ایسے لیا اور ایسے پانی اڑیل لیا. اس نے دھویا نہیں, وہ جانتا ہی نہیں, بچہ ہے چھوٹا, پہلا دن تھا چلنے کا. اس نے پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈالا, ماں دور سے دیکھ رہی ہے, وہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں جو سکھانا چاہتی تھی اپنے بچے کو میں نے وہ سکھا دیا, میں جو سکھانا چاہتی تھی اپنے بچے کو میں نے سکھا دیا. میں یہی سکھانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پینٹ کی چین کھول کے کھڑے ہو کر گدھے اور کتوں کی طرح پیشاب نہ کرے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, گدھے اور کتوں کی طرح پیشاب نہ کرے. عقل مند ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے کیا کہا ہے.
اور نہیں ہوگے تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دو گے. یہ تعلیم آپ کو ماں کی گود سے ملے گی. مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرین. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. یا ان دینی مدرسوں سے ملے گی. آپ بڑے بڑے یونیورسٹی دیکھ لو, پورنیہ میڈیکل کالج دیکھ لو, کشن گنج میڈیکل کالج دیکھ لو, جامعہ ملیہ JNU, بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز دیکھ لو, جہاں سے پڑھ کے نکلنے والے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو, انجینئروں کو دیکھ لو. ان کو ڈگریاں تو مل گئی, ڈاکٹری کی, PhD کی, انجینئر کی, لیکن تربیت نہیں ملی. آج ان کو سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر گدھوں کی اور کتوں کی طرح پیشاب کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو. تربیت ماں کی گود سے یا مدرسوں سے ملتی ہے. اس لیے بچے کو پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ضروری ہے. اچھی تربیت دو گے تو بچہ نیک بنے گا اور آپ کی خدمت کرے گا. ارے کم سے کم بچوں کو اتنا تو پڑھا دو کہ آپ کی قبر پر جا کر وہ یہ کہہ سکے, اللہم اغفر لأبی وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان پر رحم فرما, اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کر. ارے اتنا تو سکھا دو کہ آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکے, اللہم آنسہ فی وحدتہ, اللہم آنسہ فی وحشتہ, اللہم آنسہ فی غربتہ. اے اللہ اس قبر میں میرا باپ ہے, اے اللہ اس تنہائی میں, اس تاریخ میں, اس اندھیرے میں میرے باپ کے لیے میری باپ کو مانوس کر دے یہاں کی تنہائی سے. اے اللہ میرے باپ کو مانوس کر دے یہاں کی وحشت سے, خطرناک کیڑے اور مکوڑوں سے. اور اللہ میرے باپ کی باڈی کو محفوظ فرما دے اور مانوس کر دے یہاں کی اجنبیت سے. کم سے کم اتنا تو سکھا دو کہ مرنے کے بعد آپ تو خوش ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, لیکن اتنا جانتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد کہ آپ کا بیٹا آپ کی قبر پہ آپ کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے. آج بھی وہ جاتا ہے تو کہتا اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کی قبر کو, اللہ میرے باپ کے گناہ کو معاف کر دے. ارے یہ کوئی دعا ہوئی؟ تم اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو. ارے دعا بھی کرو تو وہ دعا کرو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اللہم انا بی فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. کیا کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ دعا پڑھتا ہے؟ باپ تو تمہیں ڈاکٹر بنا کے چلا گیا, لیکن تم اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا. کتنا بد نصیب ہے باپ جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا دیا, لیکن تو اپنے مرنے کے بعد ایسا نہیں بنا سکا کہ تیرا بیٹا تیری قبر پہ آ کے تیرے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکے. اپنی اولاد کو مدرسے میں بھی پڑھانا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے. صرف اس کو مسجد کا امام بنا کر مت چھوڑو. مدرسے سے نکلا, پڑھ کے نکلا, بیچارہ اسٹیشن پر گیا, اس کو اپنے گاؤں کا ٹکٹ نکالنا ہے, دوسرے سے کہہ رہا ہے میرا فارم بھر دیجئے. اس بیچارہ دوسرا آدمی اس کا فارم بھر کے سمجھ رہا ہے یہ لڑکا جاہل ہے, فارم نہیں بھر پاتا ہے, جاہل ہے. 8 سال مدرسے میں, 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی ہمارے مدرسے کے بچوں کو ریزرویشن فارم بھرنا نہ آئے اور دنیا والوں کی نظروں میں وہ جاہل کہلائیں, تو یہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آج مدرسوں کو اتنا اسٹرانگ کریے میرے بھائیوں کہ وہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہو. جرجیت صاحب کا ایک دور تھا جب آپ کے علاقے میں اور یہاں جب آتے تھے تو اٹیچی بھر کے کتابیں لایا کرتے تھے. اٹھتی نہیں تھی اٹیچی, 5, 6, 10 کتابیں بھر کے چلتے تھے, مطالعہ کرتے تھے. کبھی اس کتاب کو دیکھ کے تیاری کرنا ہے, کبھی اس کتاب کو. اور آج یہ زمانہ آ چکا ہے کہ کتابیں جرجیت صاحب کی الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور موبائل میں وہ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں. ڈاؤن لوڈ صرف ہمارے اس موبائل میں 20,000 کتابیں موجود ہیں, پوری ایک لائبریری ہے. اب اتنی بھاری اٹیچی لے کے چلنے کی ضرورت نہیں. کھولا اپنا سافٹ ویئر اور جو کتاب پڑھنا ہے, جو پیج دیکھنا ہے, صرف ایک لفظ لکھنا ہے. جیسے دیکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت قرآن میں کہا ہے, بس الحمد ٹائپ کر کے
क्लिक कीजिए, पूरी आयत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अलहम्द का लफ्ज पूरे कुरान में कितनी जगहों पर आया, पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। आज जमाना ये है और आज मौजूदा दौर में आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी वो दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं, जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के ये अहकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस जमाने में ये मोबाइल का जमाना नहीं था और ये जमाना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, आइडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मजहब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीजें नहीं बदलती हैं। मसनूई चीजें, आर्टिफिशियल चीजें बदली जाती हैं, कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी। आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो जाएगी नई आएगी। लेकिन मुझे एक भी कोई कुदरती चीज ऐसी बताइए मेरी बहन, मुझे एक भी नेचुरल चीज ऐसी बताइए जो पुरानी और बदल गई हो। मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी और क्या अल्लाह से कहोगी जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था, अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी,
یہ کیا ٹاپک آ گیا. سوچ رہی تھی کہ مولانا کہیں گے کہ ہاں اسلام کو بھی موجودہ دور کے حالات بدلنا چاہیے. میں نے اس کو ایک ایسی مثال دی جس پہ ساری پبلک ہنس دی. میں نے کہا سسٹر قدرتی چیزیں کبھی نہیں بدلی. سورج پورب سے نکلتا ہے ایسٹ سے, پشچم میں ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے. یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے. یہ تو جس دن سے سورج کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے ایسا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی پرانا ہو گیا. اب کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اب سورج کو ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے یا نارتھ سے یا ساؤتھ سے نکلنا چاہیے؟ آپ کیا اس طریقے کو بدل سکتی ہیں؟ صرف دیکھے جا رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. میں نے اس کو لاسٹ میں یہاں گھسیٹا. میں نے کہا سسٹر یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے اور لاسٹ میں بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. کیا آپ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرو گی؟ کیا یہ کہو گی کہ اب ماں کے پیٹ سے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے؟ کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بوڑھا ہو, پھر دھیرے دھیرے جوان ہو, پھر بچہ ہو کے مر جائے. کیا تم یہ طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ پھر میں تھوڑا جوش میں آیا اور پھر میں نے چیختے ہوئے کہا میری بہن یہ ساری قدرتی چیزوں کو تم نہیں بدل سکتی ہو. چلو اپنے کالج کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے جامعہ ملیہ کے, ان سے کہیے کہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ پڑھاتے ہوئے تمہیں زندگی ہو گئی ہے اور یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے اس اصول کو بدلیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 پڑھائیے. آپ کے کالج کے پروفیسر اس طریقے کو بدل کر دکھا دیں. اور جب یہ چیزیں نہیں بدل سکتی تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا. اسلام قدرتی نظام ہے. اسلام کا نظام اللہ کی طرف سے ہے اور قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. آپ کو اسلام لانا ہے تو وہی پرانی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. دنیا کہتی ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے, آگے کی طرف دیکھ. میں کہتا ہوں کہ تم 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھو, بہت ترقی کر جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا, جب تک اس دنیا میں قرآن نہیں تھا, بایو نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, سائنس نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, فزکس نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, کیمسٹری نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, جغرافیہ نہیں تھا, قرآن نہیں تھا, بھگول نہیں تھا. یہ سارے علم دین ہے قرآن کے, کیونکہ قرآن ان تمام علوم سے بھرا پڑا ہے اور قیامت کی صبح تک سارے علوم جو قرآن میں چھپے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آتے رہیں گے. کیونکہ قرآن میں سائنس بھی ہے, قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے, قرآن کے اندر فزکس بھی ہے اور قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے, قرآن کے اندر میتھ بھی ہے, قرآن کے اندر سائنس بھی ہے, قرآن کے اندر بہت کچھ ہے. قرآن ایک علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فزکس پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بایو پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیمسٹری پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس لیے ایک باپ کا کردار اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ہوتا ہے. باپ کو چاہیے کہ ایک کردار ادا کرے, باپ کو چاہیے کہ ایک نمایاں رول ادا کرے. بغیر اس رول کے زندگی اپنے بچوں کی نہیں بنا سکتا ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ذرا سنیے گا. اب ہمارے پیچھے سے بزرگ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. آپ دھنیہ ہیں, آپ مبارکباد ہے کہ آپ نے 11:15 بجے ہم کو ٹائم دے دیا. 11:15 بجے ٹائم بہرحال بہار کی سرزمین پہ ملتا نہیں ہے. یہ میں خود تعجب کر رہا ہوں, میں بہت گہری نیند میں تھا. حاجی صاحب آئے, کہنے لگے آپ کا ٹائم ہو گیا. میں نے گھڑی دیکھی, میں اٹھا, میں نے کہا ہو گیا.
ہم سے تو کہا تھا 1 بجے ٹائم آئے گا. آئی صاحب کہنے لگے لوگ چلے جائیں گے اس لیے طے یہ ہوا کہ ان کو پہلے دے دیا جائے, جلدی آئیے, آپ کے بعد بھی کسی کو بولنا ہے. میں خود شوق رہ گیا کہ آج اتنی جلدی ٹائم, اور جب دیا ہے تو میرے بھائیو سن لیجئے, باپ کی تربیت ایک اہم رول ہوتی ہے, اور باپ سے زیادہ ماں کی تربیت. ان دونوں چیزوں پر میں آؤں گا, پہلے باپ کی تربیت دیکھ لو. یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہی ہوں گے, سنا ہوگا آپ نے, علماء سے سنا ہوگا. چھوٹے تھے, بھائی لوگ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا. اپنے باپ کے پاس آئے سارے بچے, اور روتے ہوئے کیا کہنے لگے, یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے میرے ابو جان, ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے, اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس سامان کی دیکھ ریکھ کرنا. ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے کو, لمبا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے. ایک قافلہ آیا, پانی نکالنا چاہتا تھا, جھانک کے دیکھا تو لڑکا یوسف اپنے قافلے والوں سے کہا, یا بشرا ھذا غلام, اے قافلے والوں خوشخبری ہو, ہمیں تو بچہ مل گیا. اٹھایا جلدی سے اس بچے کو, کہنے لگے جلدی اس کو لے چلو, مصر کے بازار میں بیچو. جو چیز فری میں مل جاتی ہے اس کو جلدی سے آدمی ہٹانا چاہتا ہے تاکہ کوئی اصل مالک نہ آ جائے, ہمیں کچھ نہ ملے. آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے نا, چوری کا موبائل 20,000 کا 4,000 میں بھی بک جائے تو جلدی جائے, جو ملنا وہ تو آ جائے. اور اس معاملے میں ہم نے کلیا چکا علاقہ دیکھا ہے, 20,000 کے موبائل 2,000 روپے میں بھی جلدی سے. تو چوری کا مال آدمی جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ بچہ جو ان کو کنویں میں ملا, اس کا اصل باپ نہ آ جائے کہیں یہ بچہ لے نہ لے, اس لیے اس کو بیچ دو پہلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے, ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے, لیکن بکے کتنے میں, ان کی قیمت کیا لگی مصر کے بازار میں, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, یہ ہے ان کی قیمت. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے, چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے. چلے جائیں. بادشاہ مصر کے گھر میں آئے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا, بہت سے لوگ نام لیں گے, زلیخا کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا, اس لیے جب نام آیا نہیں تو ہم نام لیں گے نہیں, ہم صرف یہی کہیں گے بادشاہ کی بیوی. بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا, کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو بڑا کرو, بڑا ہوگا, ہماری کوئی اولاد نہیں, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, یا یہ آگے چل کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا. دیکھ ریکھ ہوتی رہی, کھلاتی رہی, پالتی رہی, پوستی رہی. یوسف بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, بالغ ہو گئے. اب ایک اور امتحان, ادھر بالغ ہوئے, ادھر بادشاہ کی بیوی کا ہی دل آ گیا یوسف پر. نبی بننے سے پہلے امتحان دیکھیے, بادشاہ مصر کی بیوی کا دل آ گیا. یوسف کو ورغلانے لگی, بہکانے لگی, اپنی طرف مائل کرنے لگی. یوسف بچتے رہے, بہانہ کرتے رہے, بچتے رہے. دھیرے دھیرے چرچا ہو گیا عورتوں میں, مصر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا. اور چرچا کیا ہوا, دیکھو بادشاہ کی بیوی غلام کو دل دے بیٹھی, بادشاہ کی بیوی نے غلام کو دل دے دیا. اور عورتوں میں چرچا جب ہوتا ہے نا تو بہت خطرناک چرچا ہوتا ہے. کوئی بات آپ کو جلدی سے پورے علاقے میں پھیلانا ہو تو 2-4 عورتوں کو بتا دو, شام نہیں ہوگی پھیل جائے گی. عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ سنا ہے, ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے, اس کا ہاضمہ کیسا ہے, کوئی بات
اپنے دل میں رکھ پاتی ہے سنبھال کر کے؟ نہیں رکھ پاتی. ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے لایا اور تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا. تربوز لال رنگ کا تھا, اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا. اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا. اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چپ 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 چل رک. وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا, کٹا ہوا تربوز. بیوی نے کہا دے کیا ہے اس میں, دکھاؤ مجھے کیا ہے, کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو تم میری بیوی ہو, تمہیں ہم صحیح صحیح بتا دیتے ہیں, بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری, میں نے اس کی گردن کاٹ دی, میں نے اس کا سر قلم کر دیا, اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے, کہیں پولیس پکڑ لے گی, اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر. تم چپ رہو, کسی کو بتانا نہیں. نہیں نہیں نہیں, میرا آدمی پھنس جائے گا, میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ نہیں نہیں ٹھیک 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 چلیے. 4 بجے کے آس پاس, 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں, اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر میں. پولیس چھاپا مارا. اس نے کہا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو. گھر کھولو. لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں, پورا گھر چھان مارا. الماری کھولنے کی نوبت آئی. کہا صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں, میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے, آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے, اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے, میں خود کھول دیتا ہوں. الماری کھولی اس آدمی نے. کہا صاحب سر نہیں کاٹا ہے, یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا. تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا. بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا, یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے, یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں, یہ دیکھنا چاہتا تھا. سر دیکھ لیا, آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں. پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے, ہم بھی پولیس میں ہیں لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں. مسل مشہور ہے یہ, عورتوں میں چرچا ہو گیا. یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی, اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف تو اس نے کہا اچھا عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں, میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی, یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے, غصہ مت ہوئیے. قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم, ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. عورتوں کی چال, صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے. اوہ کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر, دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں. کتنی جلدی آدمی, 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو, وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی. بہن روتے نہیں ہیں, ارے نہیں نہیں نہیں, سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے. قرآن کی آیت پر اعتبار کریے, ان کیدکن عظیم, ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی, ساری عورتوں کی دعوت دے دی, ساری عورتوں کو بٹھا دیا, ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے, ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ. ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگیں. ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے. ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو, ان کی خوبصورتی کو, ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دی, انگلی کٹ رہی ہے اور وہ دیکھتی چلی آ رہی ہیں.
انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں, تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. 15 منٹ کے بعد, 20 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی. ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں, ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اور انگلی کٹی نہیں تھی, ایسے چھری چل گئی ہو نا, تھوڑی سی کٹ گئی نہیں. قطعن ایدیہن, عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تقطیع کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی, ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹی اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا, ما ھذا بشر, یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں. آئے بادشاہ مصر کی بیوی, تو کس کو دکھا رہی ہے؟ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے, یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے, فرشتہ دکھائی دیتا ہے. یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا, اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا. اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں, یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا, اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے, بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو, بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے. ذرا دھمکی سنیے. آئے عورتوں, آئے مصر کی, مصر والیوں, اگر اس لڑکے نے, اس جوان نے, اس یوسف نے اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا, میری بات نہیں مانی, اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. آئے مصر کی عورتوں, اگر یوسف نے میری بات نہ مانی, اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا, میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں, اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی. جیل کے اندر سڑے گا, یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا. جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی, تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے, مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے, میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا, مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے, پسند ہے. لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں, وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی, کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری. تو کیا کام, اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ, جمع مؤنث غائب نسے گا, ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں آئے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ. اور یوسف نے کہا اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اب تیری مدد مجھے چاہیے. اور مدد کیا چاہیے؟ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, ان کی چالوں سے مجھے بچا لے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا, اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا, اَسْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا, میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا.
یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے۔ پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں، اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا۔ اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے۔ کہا یوسف ایک کام ہے، کہا اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی، آؤ ادھر آؤ۔ وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا، دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے، اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ، آج تنہائی ہے، موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ، میں کب سے تمہارے بڑے ہونے کا اور بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، آؤ، تمہاری خوبصورتی اور حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا اسی لیے تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو؟ وہاں سے بھاگتے ہیں، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پہلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، دوسرے دروازے پہ پہنچے، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ پکڑ کے کھول ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت آتی ہے اور ان کی قمیض پکڑ کے کھینچتی ہے، پیچھے سے قمیض پھٹ جاتی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹتا ہے، سامنے کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا تو کیا دیکھتے ہیں، اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے فوراً الزام لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈال کر اس کے ساتھ برے کام کے ارادے سے اندر داخل ہو جائے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کے؟ مکر و فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا گیا۔ مفسرین کا اختلاف ہے، کسی نے لکھا 7 سال جیل میں رہے، کسی نے لکھا 10 سال جیل میں رہے، بہرحال ایک لمبی مدت جیل میں کاٹی۔ خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، ادھر مصر میں قحط پڑ گیا، بادشاہ بڑا پریشان، بتایا گیا خواب کی تعبیر کے بارے میں، یہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو بتاتا ہے، بہرحال بادشاہ نے کہا اس کو وہاں سے آزاد کرو، جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے وہی اس کا انتظام بھی کرے گا، اور ان کو جیل سے نکالا گیا اور ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب ملک مصر کا بادشاہ بنائے گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھی۔ اب آپ غور کرو، چھوٹے سے تھے، کنویں میں ڈالے گئے، پھر بیچے گئے، پھر بڑے ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 10 سال 7 سال یا 10 سال جیل میں رہے، کتنے سال وہ اپنے ماں باپ سے دور رہے۔ اب جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے باپ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، کرتا تھا اپنا، قمیص یہ اتاری اور دیا کہ لو اس کرتے کو فلاں فلاں بستی میں لے جاؤ، اور یعقوب نام کا ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، یہ قمیص اس بوڑھے آدمی کو دے دینا، وہ پہچان لے گا یہ قمیص کس کی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو چیز بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں وہ سنو، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اب سنو، وہ قاصد، وہ دودھ، وہ ایلچی جب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر ان کے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا مصر کے بادشاہ نے یہ قمیض آپ کو دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قمیض دیتے ہی وہ مجھے پہچان لیں گے یہ قمیض کس کی ہے۔ بادشاہ نے، وہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے قمیض لی، دیکھا، آنکھیں کمزور تھیں، نگاہیں کام نہیں کر رہی تھیں، اس قمیض کو ایسے ناک پہ رکھ کے سونگا، کہنے لگے یہ تو یوسف کی قمیض ہے، آئے قاصد یہ تو یوسف کی قمیض ہے، میں جانتا ہوں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور ادھر یوسف نے نہیں بتایا کہ یعقوب میرے باپ ہے، یہ قمیض تو یوسف کی ہے۔ کہا جی انہوں نے ہی دے کے بھیجا ہے مجھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا اس سوال پر غور کرو، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو نا، سنو،
یوسف علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال کیا تھا؟ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ قاصد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر، میں نے تو ان کو ملک مصر کا بادشاہ دیکھا ہے، یعنی وہ تو اس وقت بادشاہ ہیں ملک مصر کے۔ کس حال میں چھوڑا؟ کیا وہ تو بادشاہ ہیں مصر کے؟ یہ قمیض بادشاہ نے دی، مصر کے بادشاہ نے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، پڑھیے تفسیر ابن کثیر و معالم التنزیل۔ یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا لا اسألکم عن ھذا، نہیں تم سمجھے نہیں، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، راج سبھا کا سانسد ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، کیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا چیف منسٹر ہو گیا کتنے خوش ہوں گے؟ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا ایم ایل اے ایم پی ہو گیا تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے باپ یعقوب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا تو خوش نہیں ہوئے، کیا کہتے ہیں لا اسألکم عن ھذا، میرا بیٹا کیا بن گیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا۔ ارے وہ کیا بن گیا مجھے یہ نہیں معلوم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس آدمی کو کس دین پر دیکھا ہے، کس دین پر چھوڑا ہے، یعنی اس کا دین کیا، اس کا مذہب کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اتنے دنوں کے بعد بھی فکر ہوئی تو یہ ہوئی کہ میرے بیٹے یوسف کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا، اس کی تربیت اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اچھے ماحول میں پلا کہ نہیں پلا، ناکارہ تو نہیں ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اسألکم عن ای دین ترکتہ، تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ تو قاصد نے جواب دیا اچھا دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس کا دین نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بادشاہ بننے کے بعد بھی، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا۔ تو قرآن کی تعلیم اللہ کی معرفت انسان کو بتاتی ہے، یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری۔ آپ کا بیٹا ایم ایل اے، آپ کا بیٹا ایم پی، آپ کا بیٹا چیئرمین، آپ کا بیٹا پرمکھ، آپ کا بیٹا سباسد، آپ کا بیٹا سب کچھ، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے، آپ کے بیٹے کا مذہب کیا ہے، آپ کے بیٹے کی دعوت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے؟ کیا وہ یشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا یا نہیں کرتا، یہ چیز ضروری ہے۔ اور جب آدمی یہ جان لے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ آج کے اس دور میں جگہ جگہ پر برائیوں کا جال بچھا ہوا ہو، جگہ جگہ پر برائیوں نے اپنے پیر پھیلا لیے ہوں، ذرا بتائیے، آپ نکل کے دیکھ لیجئے ابھی اسی جلسے میں، اور تھوڑا سا باہر نکل کر جا کے نمائش دیکھ لیجئے، میلہ دیکھ لیجئے، جھولے دیکھ لیجئے، اسی میں ایک طرف دین کے نام پر جلسہ اور دوسری طرف میلہ اور ٹھیلا، اور دیکھیے کہ اس بازار میں آپ کو مردوں سے زیادہ عورتیں سامان خریدتے ہوئے نظر آ جائیں گی، اپنے بچوں کو جھولا جھلاتے ہوئے نظر آ جائیں گی، اور مردوں کا عورتوں کا اختلاط ایسی جگہ پر ہوتا ہے۔
1:30 बज चुका है, 11:15 से 1:30 तक बोलना। मेरे भाइयों, फिर भी मैंने और जगहों की बनिस्बत 20 मिनट ज्यादा आपका ले लिया। अब हमारे बाद जो मुकर्रिर है वो आपसे खिताब करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बार इलाह हमारे बच्चों को दीन का आलिम बना और साथ में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को IPS ऑफिसर और एडवोकेट भी बना। ऐ अल्लाह दीन और दुनिया दोनों हमारे बच्चों को अता फरमा और वालिदैन के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना। ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब उड़ गए हैं और बताया कि एक और है मेरे बाद बोलने वाले। वो आ रहे हैं। ऐसा है कि मैं जब तक वो मौलाना आ रहे हैं 5-10 मिनट में, आपसे मेरी गुजारिश है कि इदारा चलता है जहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके निकलते हैं, और आपके यहाँ बड़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो एक मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप मेरे हाथ में भी इस मदरसे का ताउन कर दें। जो लोग देना चाहें वो आ जाएं। मैं बैठा हूँ 5 मिनट 10 मिनट, जब तक वो मौलाना नहीं आ जाते हैं। आपसे गुजारिश मौलाना से आगे मुसाफा कर लीजिए और मदरसे को जो भी जो भी सवाल है, एक सवाल जो था इससे पहले भी रस्सी तोड़ने इस पर चर्चा हुआ। ये मुफ्तियों का काम है मौलाना जाने के सवाल ये वो सवाल आजकल 25 साल से चर्चा कर रहा हूँ। नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है, मस्जिद में काटने का मसला का कैसा है, अकीके में बोलने का कैसा है, वही सब सवाल विजिट के बाद आप चले आ रहे हैं। तो जवाब भाई जा चुके हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए। लाइए मेरे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, तो सवाल पहुँचाना है, नियत कर लीजिए। हाथ मिलाइए लाइए 150 नहीं लाइए ना लीजिए अपना असर वो सफर का असर जी जी रुके लाइए। अरे आप लोग खुश नहीं है, मदरसे चल रहे हैं, हम लोगों की ड्यूटी देखो कितनी दिक्कत हो रही है। माशाअल्लाह भाई बच्चों ने अपना करती है, बताइए कितना बड़ा काम लाइए।